بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، آج گورنر کی وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے ماڈل ٹاؤن میں بھی اجلاس ہو رہا ہے، بلاول ہاؤس میں بھی اجلاس ہو رہا ہے، زمان پارک میں بھی اجلاس ہو رہا ہے۔ اور ایک جو سب سے اہم جو خبر ہے، وہ خبر جو دینی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب لندن جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں، شاید لندن کی روانگی ان کی، تو نواز شریف نے ان کو بلایا وہاں پر۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو کہ اعتماد کے ووٹ کی تحریک کے اندر مکمل طور پر ناکام ہوا ہے، اس کو مذاکرات کے لیے ملکی صورتحال کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے احسن اقبال سے، خواجہ آصف سے ٹیلی فونک بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، اور انہوں نے ملک کی صورتحال پہ بات کی ہے۔ تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں احسن اقبال صاحب سے اور خواجہ آصف صاحب سے، اور جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ حکیم ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکیم کا درجہ دیا ہے، حکیم ہیں، تو حکیم صاحب کی حکمت تو ختم ہو گئی، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے کیونکہ وہ حکمت کر نہیں سکے۔ آخری دم تک عمران خان کے بارے میں ان کو نہیں پتہ چلا عمران خان ان کے ساتھ کیا کریں گے، کون سا پتہ کھیلیں گے، کس طریقے سے کھیلیں گے، اور اس بلف میں آ کے انہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد ہار چکے ہیں۔ تو عمران خان ان سے 2-4 قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سوچ کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ 2 قدم آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ KPK کی اسمبلی نہ تحلیل کر رہا ہے، اس میں بھی 2 قدم آگے چل رہے ہیں عمران خان۔ تو عمران خان ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، عوام کو بھی پتہ چلتا ہے واقعی یہ جو فیصلہ کرتے ہیں عوام کی بہتر کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد پہلا اجلاس نواز شریف نے ان کو بلایا گیا ہے، رانا ثناء اللہ کو، تو آ کے بتائیں، کچھ بتائیں گے، کچھ سنیں گے، تو کچھ حل نکالیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے، اور عوام یہ پوچھتے ہیں کہ جب اوورسیز پاکستانی نے ووٹ کا حق مانگا تھا تو احسن اقبال جو ارسطو ہیں ان کے ارسطو ہیں، ڈنڈے کا ارسطو ہے، جس کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، خام کا وہ سیاستدان بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو سارے بزنس مین ہیں، سیاستدان تو ہے نہیں۔ ملک کو لوٹنا ہے، کھانا ہے، بزنس اپنا انکریز کرنا ہے تو چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، پل بنا لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، بس یہی چیز ہے۔ نہ تجارت ہے ملک کے، نہ کوئی کمپنی ہے، نہ کوئی صنعت ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ بہرحال ایشو یہ ہے کہ آج احسن اقبال صاحب سے سوال عوام یہ کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کا ووٹ کیوں روکا گیا۔ انہوں نے خاص بیان کیا تھا جو وہ باہر رہتے ہیں، ان کو ملکی حالات کا کیا پتہ ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ نواز شریف گزشتہ 1.5 سال سے باہر ہے، اس کو کیا پتہ ملکی حالات کیا ہے۔ اس کی تجاویز جو لے رہے ہیں یہ اب احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کی تجاویز لے رہے ہیں۔ ایک صدر تو ہے نہیں، شہباز شریف بھی صدر ہے، مریم نواز بھی صدر ہے، چیف آرگنائزر بھی ہے، چیئرمین بھی ہے، سبھی ہیں نون لیگ کے اندر، کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت انتشار کا شکار ہو چکی ہے مکمل طور پہ۔ اب نواز شریف کو ملک کی صورتحال کا کیا پتہ جس سے یہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ اگر اوورسیز پاکستانی کا ووٹ لیتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہیں ملک کی صورتحال کا کیا پتہ ہے، تو پھر یہ 1.5 سال سے جو شخص باہر بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف جو ان کا قائد باہر بیٹھا، اس کی ملک کی صورتحال کا کیا پتہ، اس سے کیوں مشورہ لیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ مشورہ دیتے ہو وہ اوورسیز پاکستانی ان سے آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جتنی پاکستان کی مدد کرتے ہیں پاکستان کو بہتر جانتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آنا، لوٹنا کہاں سے ہے، کمیشن کہاں سے بنانی ہے۔ اوورسیز پاکستانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں نہیں پاکستان وہ آپ پیسہ بھیج رہے ہیں، ہنڈی سے کیوں بھیج رہے ہیں وہ؟ اس لیے وہ آپ کی اصلیت کو جانتے ہیں۔ آپ سے 20 ممالک نے وعدہ کیا، کتنے لوگوں نے آپ کو پیسہ دیا ہے؟ ابھی تک کتنے لوگوں نے آپ کو ڈلیور کر دیا، چیک ڈلیور کیا ہے کہ جو حکومت پاکستان کے نام پہ چیک ڈلیور ہو چکا ہے؟ کتنے لوگوں نے 20 ممالک سے کتنے ممالک نے آپ کو چیک دیا، رقم دی؟ سب نے وعدے کیے نا، دیا تو کسی نے کچھ نہیں ہے۔ عدم اعتماد ہارنے کے بعد غیر ملکی جو تھوڑا بہت اعتبار تھا وہ بھی آپ کا کھو چکے ہیں۔ آپ اتنی بری طریقے سے آپ کو شکست دیا، آپ کو اٹھا کے پٹخا نیچے، اس جگہ پہ پٹخا جہاں پانی بھی نہیں ہے، گوبر پڑا ہوا، گوبر کے اوپر پٹخا تمہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے۔ کچھ خیال کرو، کچھ خیال کر لو کہ آپ ہارے ہوئے ہو، آپ گھوڑے ہارے ہوئے گھوڑے ہیں۔ اب جو نگران سیٹ اپ کے لیے جو نام دیے جا رہے ہیں، اب آج اجلاس ہو رہا ہے، اب دیکھیں کیا اجلاس ہوتا ہے ان کا، کس کو نامینیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پی ٹی اے نے اپنے 3 نام بھیجے ہیں حمزہ شہباز کو، کیونکہ وہ حزب اختلاف وہی ہے۔ اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب ملک میں صوبے کے اندر عدم اعتماد ہو رہا تھا، اس وقت
حزب اختلاف ہی موجود نہیں تھا. یہ تو ان کی حالت کر دی انہوں نے. کہہ رہے جی وہاں فلاں بیمار ہے فلاں بیمار ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ عدم اعتماد جو ہے ہو رہا تھا. اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت تو آپ یہاں نہیں تھے. حزب اختلاف کا تو ہونا ضروری ہے اسمبلی کے اندر. نہ تو وہ حزب اختلاف وہاں پہ تھا، پارلیمنٹ لیڈر کے حوالے کر کے چلے گئے جی آپ نپٹو، میں تو جا رہا ہوں، مجھے پتہ شکست تو ہونی ہونی، تو کیا فائدہ یہاں رہنے کا. تو ناظرین حمزہ اس وقت نون لیگ کے اندر 4 لوگ سیاست کر رہے ہیں. 4 میں سے چاروں کی سیاست جو ہے ہر جگہ پہ فلاپ، ہر پوائنٹ پہ فلاپ ہو رہی ہے. ایک تو سیاست کر رہا ہے نواز شریف، ایک سیاست کر رہے ہیں شہباز شریف، ایک سیاست کر رہے ہیں مریم نواز، ایک سیاست کر رہے ہیں حمزہ شہباز، اور 5واں آدمی آ گیا سلمان شہباز. وہ بھی سیاسی کاز کے لیے لایا گیا، سیاست کے لیے لایا گیا. چلو آپ کر لو، باقی سارے مورے پٹ گئے ہیں، آپ ہی کر لو. تو ناظرین خواجہ سعد رفیق نے بھی اس چیز کی بڑی نفی کی ہے کہ جو مریم نواز کو صدر بنانے کے بعد ان کی بڑی نفی ہوئی ہے. انہوں نے بڑا کچھ کہا، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیا کہا ہے، وہ کس طرح کہا ہے، کیا ان کے ویژن تھے اس وقت جو جب وہ بات کر رہے تھے، ان کا باڈی لینگویج کیا تھی، وہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے اگلے ویلاگ میں. تو ناظرین یہ انتہائی جو ہے جو شکست ہوئی ہے ان کو، اور ان سے جو ہے اصل ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ جو نواز شریف جو 1.5 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو عوام کا کیا پتہ کہ عوام کیا کر رہے ہیں. اگر وہ ووٹ نہیں دے سکتے یہ کیسی تجویز دے سکتا ہے. تو ناظرین یہ جو ان کی کم عقلیاں نااہلیاں جو ان کے سامنے آ رہی ہیں، جو انہوں نے نااہلیاں کی ہیں ماضی میں، اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ناظرین یہ نااہلیاں ان کے گلے پڑ چکی ہیں. تو اب ان کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے. کس طریقے سے ہم بچیں، کس طریقے سے عمران خان کو لپیٹیں. وہ تو لپیٹنے میں آ رہی ہے، وہ لپیٹر پارٹ کے ان کو پھینک دیتا ہے جتنے بھی یہ کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.